کے جائزے کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں، سفری پابندیوں کی تفصیلات تحقیقات کے بعد سامنے لائی جائیں گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا، امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ویزوں کے ذریعے قومی سلامتی، عوامی تحفظ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ یقینی بنایا ہے کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہ مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وائس آف امریکہ کو بند کرنے کا فیصلہ دھوکہ دہی، بد انتظامی کے بارے میں ہے۔ صدر ٹرمپ وفاقی بیوروکریسی کو کم کرنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ ایسے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سلامتی کونسل کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرنا ہوگا۔ پاکستان کا دو ٹوک مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی بھوک کا شکار ہے۔ اس وحشیانہ جنگ کو روکا نہ گیا تو طاقتور اور جارح ریاستوں کی بدترین فطرت بے نقاب ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اور عالمی برادری اسرائیل کی دہشت گردی اور جارحیت کا تماشا دیکھنے کی بجائے اسے روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج۔ انڈونیشیا میں ہزاروں افراد امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ جکارتا میں شہریوں کی امریکی سفارت خانے کی جانب ریلی۔ عمان میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ مظاہرین کی بڑی تعداد شہداء کی تصاویر اور فلسطینی پرچم اٹھا کر احتجاج میں شریک۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ ملک و قوم اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دعا کی۔ عوامی نمائندے عوام پر بھاری، مہنگائی کی ماری عوام کو تسلیاں۔ وزراء نے اپنی تنخواہوں اور مرات میں اضافہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہیں اور الاؤنس میں 188% اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے وزیروں، وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہو گئی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافہ۔ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیراعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ وزراء کے الاؤنس، گاڑی، دفتر وغیرہ تنخواہوں کے علاوہ ہیں۔ حکومتی اعلانات اور کوششوں کے باوجود چینی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ 180 روپے کلو میں فروخت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 2 روز قبل چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے کلو مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت ملز مالکان سے طے شدہ نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ رمضان میں دیگر اشیاء کے ساتھ چینی غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ ادارے شماریات کے مطابق کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور کے شہری سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملک میں چینی کی اوسط قیمت 170 روپے 41 پیسے مقرر، زیادہ سے زیادہ قیمت 180 روپے تک ہے۔ چینی بحران پر مسابقتی کمیشن کا ممکنہ کارٹلائزیشن کے خلاف کارروائی کا اندیہ۔ کہا، چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی غیر مسابقتی سرگرمی، محکمہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ حکومت کا نقصان میں چلنے والے 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے، ہزاروں ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے 5000 ریگولر، 6000 کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں۔ نجکاری ہونے پر مستقل ملازمین کو سرپلس پول میں بھیجا جائے گا۔ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو کوئی پیکج نہیں دیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی صنعت و پیداوار میں ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کی بریفنگ۔ نقصان میں چلنے والے سٹورز بند کرنے کے بعد ماہانہ خرچ 52 کروڑ روپے رہ گیا۔ ایک ماہ میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے سے ماہانہ نقصان 22 کروڑ روپے میں کمی آئی۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے کے جرم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف توہین سینٹ کی کارروائی کی جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مطالبہ۔ کہا، چیئرمین سینٹ تھر تھر کانپنے کے بجائے سینٹ کی توہین پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کریں۔ 3 ماہ میں پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ملی بھگت ثابت کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نمائشی لڑائی سے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
खलीफा चहारम हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी जुलूसों और मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, रहीम खान समेत दीगर शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी। SSP मलीर ने मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लकीम मरवत में थाना पेजो पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम, पुलिस ने दहशत गर्दों को पसपा कर दिया। हमले के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग, पुलिस की भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई। दहशत गर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सरगोदा में मंशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस के छापे के दौरान मंशियात फरोशों ने फायरिंग की। कांस्टेबल इमरान वेंस और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हुए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।